سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن اور مقام دونوں پتھر جو ہیں جنتی یاقوت کے ہیں، یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے، روشن تھے، کہ لیس فی الارض من الجنہ الا الرکن والمقام، کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شے جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کی، ان کے قریب جانا، ان سے تمسو کرنا، ان پہ ہاتھ پھیرنا۔ تو یہ اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے تمسو کیا، یعنی یہ بت پرستی نہیں تھی، یہ حق پرستی تھی کہ ان دونوں پتھروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا۔ اور توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں 29ویں فہم دین کورس کے نہایت اہم پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج
ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم دین کورس میں ہر سال مختلف جہات سے موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت اور دیگر کئی فقہی اور روحانی کلامی مسائل شامل کیے جاتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم سے انسانی تاریخ کا بڑا پرانا تعلق ہے اور پھر ایمانی تاریخ کا اس سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ قلب و نظر اور روحانیت کے لحاظ سے اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ اس کا تذکرہ چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے اور قرآن مجید کے ایک لفظ کی تفسیر کے لحاظ سے بھی اس موضوع کا استحقاق ہے۔ چنانچہ آج اس کے بارے میں ایک جامع گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مقام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ کو مثابہ بنایا ہے، پلٹنے کی جگہ، کہ لوگ بار بار لوٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور طلب ثواب کے لیے، اور اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اے لوگو مقام ابراہیم سے تم اپنے لیے مصلی پکڑو، یعنی مقام ابراہیم کے قریب تم نماز ادا کرو۔ مقام ابراہیم یہ ترکیب اضافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ رب ذوالجلال بعض چیزوں کو بعض کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مقام کی عظمت کے اظہار کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی، اور یہ اولین اس چیز میں پیغام دیا گیا کہ اللہ والوں کی نسبت سے عظمت ملتی ہے، اور جنہیں ملتی ہے پھر ان سے آگے عظمت اوروں کو حاصل کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو اس پتھر کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے برکت ملی ہے، اور یہ ان قدموں کی برکت کی وجہ سے فیض یاب ہوا، مبارک بنا ہے، محتشم بنا ہے۔ تو آگے امت کو حکم ہے کہ وہ اس برکت والی جگہ کا قرب اختیار کرے اور حالت نماز میں اس کے قریب رہے تاکہ انہیں اس کی برکت سے فیض ملتا رہے۔ دوسرے لفظوں میں خانہ کعبہ میں یہ ایک یادگار ہے عقیدہ اہل سنت کی کہ ویسے تو اسلام میں احجار کی تعظیم سے روکا گیا ہے کہ اس کا وثنیت اور صنم پرستی سے تعلق بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت والے جو پتھر ہیں ان کے قرب کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وثنیت اور عقیدہ اہل سنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ظاہر ہو کہ اللہ نے اپنے توحید کے گھر کے اندر اپنے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو دوام دیا ہے، اور وہ قدموں کے نشان پتھر پر ہیں، اور پھر توحید پرستوں کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی پتھر کی طرف متوجہ کر دے تو وہاں پھر وثنیت کا شائبہ نہیں رہتا،
بلکہ سنیت کا مقام اس میں آ جاتا ہے، جس طرح کہ حجر اسود کے لحاظ سے بھی ہے اور مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لحاظ سے بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب میں وہابیت کا انقلاب آیا تھا، اس کے انہوں نے کتنی چیزیں اکھاڑ دی ہیں، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلقاً جو آثار انبیاء علیہم السلام ہیں، آثار صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عین مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے بالکل دروازے کے سامنے یعنی یہ نشانی آل حق کی موجود ہے، اور اس کو قرآن نے دوام بخشا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی کس قدر صداقت ہے، اور رب ذوالجلال نے اہل حق کو کس قدر اپنی تائید سے مالا مال فرمایا ہے۔ مقام ابراہیم میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقام کو مقام کیوں کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے جائے قیام، یعنی کھڑا ہونے کی جگہ، مقام یعنی میم کے فتح کے ساتھ، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب وہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے یا کس موقع پہ کھڑے ہوئے کہ اس کھڑے ہونے کو بھی یادگار بنایا گیا، اور اس کے لحاظ سے ہی اس پتھر کا تعارف ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا گیا۔ تو اس میں پہلا قول جو ہے وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس کے راوی ہیں، کہ جس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فجعل اسماعیل علیہ السلام یأتی بالحجارہ، کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر لا رہے تھے، وابراہیم یبنی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر پکڑ کے آگے دیوار بنا رہے تھے، حتی اذا ارتفع البناء، یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی، یعنی زمین سے اس کو اوپر اٹھایا گیا اور پتھر لگاتے لگاتے دیوار اونچی ہو گئی، جاء بهذا الحجر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے، فوضعہ لہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر رکھا تاکہ دیوار کے بلند ہو جانے کے بعد اس پہ کھڑے ہو کر آگے پھر تعمیر کریں۔ فقام علیہ وہو یبنی، تو اس طرح پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس حالت میں کہ آپ اس دیوار کی تعمیر کرتے جا رہے تھے، واسماعیل یناولہ الحجارۃ، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے جا رہے تھے، وہما یقولان، اور دونوں کی زبان پر یہ تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے یہ کاوش قبول کر لے کہ تو سمیع ہے اور تو علیم ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے، جس کو پھر ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور دیگر بہت سے اس کے اور بھی روایت کرنے والے ہیں، صحاح اور سیر والے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعین میں سے خصوصی طور پر روایت کیا ہے۔ دوسرا سبب اس کو مقام کہنے کا وہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کا تعلق بنائے خانہ کعبہ سے نہیں ہے، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اور موقع پر اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اس بنیاد پہ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا۔ یہ قول جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور پھر آگے تابعین میں حضرت مجاہد، حضرت سعید بن ابی ہلال وغیرہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ کھڑا ہونا ایک اور مقصد کے لیے تھا کہ جس وقت خانہ کعبہ بنا دیا گیا تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے وَأَذِّن کا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے خلیل آپ اعلان کریں، تو اس اعلان کی خاطر جس میں ساری انسانیت جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان کو دعوت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ خصوصی طور پر اعلان کیا، اور وہ خاص وقت تھا کھڑے ہونے کا اور قیامت تک کی تاریخ سے اس کا ایک تعلق تھا، تو اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہا گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت عبداللہ بن سلام عن الاثر الذی فی المقام، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کبار صحابہ میں سے ہیں اور ان کے پاس پہلے دیگر الہامی کتب کا علم بھی تھا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے، ان سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو پتھر ہے اس میں نشان کیوں ہے اور اس کو کس لیے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے؟ فقال کانت الحجارۃ علی ما ہی علیہ اليوم، کہ یہ پتھر جیسے آج ہے ایسے ہی شروع میں بھی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، الا ان اللہ تعالی اراد ان یجعل المقام آیۃ من آیاتہ، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ اس پتھر کو اپنی آیات میں سے ایک آیت بنائے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائے، تو اس بنیاد پر یہ پتھر ہونے کے باوجود اس میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے، اور اس کا پس منظر یہ تھا فلما امر ابراہیم علیہ السلام ان یؤذن فی الناس بالحج، کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کریں، جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کریں، تو اس پتھر کو منبر بنایا گیا، جس طرح کے بڑے اعلان کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ نے یہ شان رکھی کہ ویسے تو یہ چھوٹا سا تھا، لیکن جب اللہ کے خلیل اس پہ کھڑے ہوئے اور وہ وقت اذان آیا تو یہ دنیا بھر کے سارے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یعنی اس میں یہاں تک کہ حتیٰ سارا اطول الجبال، کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب سے اللہ نے اس کو طول عطا کر دیا، یعنی اس کو بلندی دے دی، وَأَشْرَفَ عَلَى مَا تَحْتَهُ، اور یہ اتنا بلند ہو گیا کہ باقی سب پہاڑ اس کے نیچے تھے اور یہ ان کے اوپر جھانک رہا تھا، اتنا اس کو عروج ملا۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَجِيبُوا رَبَّكُمْ، تو وہاں پر پھر یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اس پہ کھڑے ہو چکے تھے اور پھر اس کو بلند کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری انسانیت کو آواز دی اور یا ایھا الناس کہہ کر یہ کہا کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں اور تم اس دعوت کو قبول کرو۔ تو جس نے اس وقت ارواح میں سے بھی لبیک کہا تھا تو وہ ضرور قیامت تک اس جگہ پہ حاضر ہوگا، اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے جانے کا ضرور بندوبست جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی ایک طرف تو اس پتھر کا یہ کمال ظاہر ہوا اور یہ کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت کتنی ہے، اور پھر اس کو یادگار بنایا گیا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ
جتنے لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی وہ ان کی اکثریت تو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، تو جو ندائے غیب ہے جس پر آج کچھ لوگ جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو وہ ندائے غیب پائی گئی کہ آپ نے جو قریب موجود تھے، بعید موجود تھے، روئے زمین پر موجود تھے، جنہوں نے ایک دن بعد پیدا ہونا تھا یا ایک صدی بعد پیدا ہونا تھا یا کئی صدیوں بعد پیدا ہونا تھا، ان سب کو مشترکہ ایک ہی آپ نے پیغام دیا، ان کو دعوت دی، اور اس طرح حج کا شیڈول قیامت تک کے لیے تیار ہو گیا، اور جس نے بھی وہاں حاضر ہونا ہے اس کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اہتمام کیا۔ تو بنیادی طور پر اس موضوع میں یعنی مقام کے لحاظ سے یہ وضاحت لازمی تھی کہ مقام ابراہیم کو دو لحاظ سے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ تعمیر میں تو یہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے، مگر تعظیم میں جو اذان دی ہے اور بلایا ہے انسانیت کو، اس بڑے اعلان کے لیے اس پر آپ کھڑے ہوئے، اور اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ شان ان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں کھڑا ہونا، تو اب اس نسبت کے اندر کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی یہاں بھی وہ سوچنا شروع ہو جائے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی، چونکہ اللہ کے پیغمبر ان کی برکت کے اظہار کے لیے ان کے قدموں کے نشان کو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے یہ ایک دوام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی اصل کیا ہے، کیا یہ جنت سے آیا ہے یا جنت سے آنے کی بات محض عوامی سوچ ہے، تو اس سلسلہ میں بھی حدیث خاموش نہیں، بلکہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن اور مقام دونوں، رکن سے مراد ہے حجر اسود اور مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم، یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں یاقوت کے ہیں اور جنتی یاقوت کے ہیں، اور اس طرح کا یاقوت کہ یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے، روشن تھے، یعنی ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ جس طرح بٹن دبا کے آف کر کے کسی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے، تو طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کا نور بجھایا ہے، جس طرح یہ جنت میں تھے ویسے ہی رہتے تو پھر اور صورتحال ان کی ہوتی، چونکہ ایمان بالغیب اور دیگر کئی معاملات ہیں، تو رب ذوالجلال نے ان کا نور بجھا دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَتْمِسْ نُورَهُمَا، اللہ اگر ان کا نور نہ بجھاتا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو ان کا اتنا نور تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ ان کے نور سے ہی روشن رہتی، تو اللہ نے یعنی وہ نور بجھایا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ویسے جس طرح امر کن ہے اللہ نے اس کو بجھا دیا، اور ایک یہ ہے کہ جب گناہگار ان سے مس ہوئے، ان کے گناہوں کو ان پتھروں نے چوسا، اور اس کے بعد پھر وہ یعنی ان کا بجھنا جو ہے اس کا عمل شروع ہوا۔ بہرحال حدیث شریف میں رب ذوالجلال کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی کہ رب ذوالجلال نے ان کے نور کو بجھایا، یہ جنتی پتھر ہیں اور بڑے نورانی پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ اگر نور ان کا نہ بجھاتا تو ان کی روشنی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی منور کرنے والی تھی۔ اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی دوسری دلیل، آپ یہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الارض من الجنہ
الا الرکن والمقام، کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شے جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کے۔ جنت کی ساری چیزیں جنت میں ہیں، لیکن زمین پر جو جنت سے چیزیں آئی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ان میں سے حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم ہے۔ یہ انہوں نے ایک حصر بیان کیا، فرمایا فَإِنَّهُمَا جَوْهَرَتَانِ مِنْ جَوْهَرِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے جواہر میں سے یہ دو جوہر ہیں، یہ جنت کے دو ہیرے ہیں، جنت سے ان کو دنیا میں لایا گیا۔ وَلَوْلَا مَا مَسَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مَا مَسَّهُمَا ذُو آہَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ۔ یہ نظریہ انہوں نے پھر ساتھ علیحدہ بیان کر دیا، فرمایا اگر ان کو اہل شرک کے ہاتھ نہ لگتے تو ان دونوں میں اتنی برکت تھی کہ جو بیمار بھی ان کو ہاتھ لگاتا فوراً شفا پا جاتا۔ یعنی اہل شرک کے ہاتھ لگنے سے ان کی برکت متاثر ہوئی۔ یعنی ایک جو ان کا کردار ہے وہ تو اب بھی باقی ہے، لیکن جو بہت زود اثر برکت تھی اس کے لحاظ سے کہ چونکہ جو ان کا تقدس تھا وہ برقرار نہ رہ سکا اور اہل شرک کے ہاتھ ان کو لگ گئے۔ اگر اہل شرک کے ہاتھ ان دونوں کو نہ لگتے تو پھر ان میں اتنی برکت تھی، ما مسہما ذو آہۃ الا شفاہ اللہ، کہ جو بھی مریض کسی طرح کا مرض جس کو ہو وہ انہیں ہاتھ لگاتا تو ان میں اتنی برکت تھی کہ فوراً اس کے مرض کو کھینچ کے اسے شفا عطا کر دیتے۔ تو اس کے باوجود کہ مشرکین کے ہاتھ لگنے سے وہ اتنا تیز وصف باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی ان کا بابرکت ہونا وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ان کے اندر رب ذوالجلال نے نورانیت بھی رکھی، جو پہلی حدیث میں آئی کہ اگر اس کو اللہ نہ بجھاتا تو یہ پتھر اتنے روشن تھے کہ مشرق و مغرب تک ہر چیز روشن رہتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل شرک کے اگر ہاتھ ان کو نہ لگتے تو ان میں شفا اتنی تھی کہ جس کی بنیاد پر جو بندہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کو ہاتھ لگاتا تو شفا اس کو ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو لوگ یہ کام ان سے لیتے رہے، اور آج جو یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمسو ہاتھ سے برکت لینا یہ بریلویت ہے، تو یہ بریلویت تو پھر بڑی پرانی بریلویت ہے کہ یعنی انسان کے اندر کہ تمسو کے ذریعے سے برکت کا حصول یہ ایک حقیقت تھی جو اس چیز میں رکھی گئی۔ آگے پھر مشرکین جو ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے اس میں فرق آیا، ورنہ یہ اصل اپنی برکت کے لحاظ سے اس وصف سے متصف تھے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے برکت ملتی تھی، اور وہ بِإِذْنِ اللہ تھی، چونکہ شفاء اللہ، اللہ شفا دیتا، وسیلہ یہ بنتے کہ ان پتھروں کو جو بھی ہاتھ لگاتا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ تو یعنی وہی نظریہ کہ ویسے جو بت ہیں ان کو ہاتھ لگائے کوئی اس سے کہ مجھے فائدہ ہو تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ جنہیں رب نے برکت دی اس سے اللہ خوش ہوتا ہوگا جب کوئی ہاتھ لگاتا تھا، اور یہ برکت ابھی پوری اس وقت موجود تھی، اور آج بھی وہ برکت اللہ کے فضل سے باقی ہے، اگرچہ اس طرح کا جو منظر تھا وہ اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ جنت کی دو بڑی علامتیں اہل زمین پر مسلمانوں کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کے کعبے میں ہیں، اور مسلمانوں کی عقیدے کی یادگار ہیں، اور یہ یادگار صرف ہمارے نظریے کے مطابق یعنی اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق ہے، جو توحید میں ہمارا نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال اگر کسی پتھر کو بھی اپنی برکتوں کا محور بنا دے تو پھر وہاں سے برکت لینے میں ناراضگی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ متوجہ ہونے والا متوجہ تو پتھر کی طرف ہو رہا ہے، مگر جب وہ بِإِذْنِ اللہ مانتا ہے تو بِإِذْنِ اللہ ماننے کی بنیاد پر اس کے عقیدے پر کسی طرح کا کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہے کہ
یہ پھر زمین پہ کیسے آئے کہ جنتی پتھر ہیں تو زمین پہ ان کو بھیجنے کا بندوبست کیسے ہوا؟ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فرمان ہے وہ ازرقی نے یہ جو اخبار مکہ کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا. یعنی پرانے زمانے میں اخبار اس طرح کے ہوتے تھے، اخبار مکہ امام ازرقی کی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ حدیث لکھی سند کے ساتھ. کہتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل الرکن والمقام ما آدم علیہ السلام لیلۃ نزل بین الرکن والمقام، کہ جس رات، یعنی ایک تو نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ بر صغیر میں ہوا، اور دوسرا کہ نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ رکن اور مقام کے درمیان ہوا. یعنی جو جگہ ہے جہاں آج حجر اسود ہے اور آج مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان جگہ جو ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. تو جب نازل ہوئے جس رات کو، تو یہ دونوں پتھر آپ کے ساتھ جنت سے اتارے گئے. فلما اصبح رأى الرکن والمقام، یعنی آپ تو اپنے طور پر تشریف لائے نیچے، لیکن جب صبح دیکھا تو آپ نے یہ دو پتھر بھی ساتھ دیکھے کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں. فعرفہما، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے پکڑے ہوئے تھے تو لائے، بلکہ آپ نے آئے ہوئے پہچانے کہ یہ تو میں جنت میں دیکھتا تھا اور آج ادھر یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. فعرفہما، تو دونوں کو آپ نے پہچانا. فضمہما الیہ، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا. تو ان کو یعنی ان کے قریب جانا، ان سے تمسو کرنا، ان پہ ہاتھ پھیرنا، تو یہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے تمسو کیا. یعنی یہ بت پرستی نہیں تھی، یہ حق پرستی تھی کہ ان دونوں پتھروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا اور ان سے وہ زمین پہ مانوس ہوئے کہ نئی جگہ تھی، پہلی بار آئے تھے زمین پر، تو جنت سے دل لگا ہوا تھا. تو یہ دو جنت کی چیزیں انہیں مانوس کرنے کے لیے ساتھ بھیجی گئیں کہ ان کو دیکھو گے تو زمین پہ دل آئے گا. جو دوسری حدیث ہے اس میں تو پھر اذان کے کلمات ان کو دیے گئے. یہ سری لنکا جو نزول کی حدیث ہے، تو یہاں یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں وہ ان کو دیے گئے. تو اس طرح یعنی ایک حدیث کے مطابق ان دونوں پتھروں کے آنے کی صورت جو ہے وہ یہ تھی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں القی المقام من السماء، کہ مقام کو یعنی مقام ابراہیم کو پھینکا گیا آسمان سے، یعنی آسمان سے اتارا گیا زمین پر. تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ یہ جنت سے آئے ہیں اور ان کے اندر رب ذوالجلال نے اہل دنیا کے لیے خصوصی برکتیں رکھی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان جبریل علیہ السلام جاء بالمقام، کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے. اب یہ تیسرا قول ہے، یعنی جو دوسرا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا، وہ یہ ہے کہ اوپر سے اسے گرایا گیا، اور یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ساتھ لے کے آئے. جاء بالمقام حتی واداہ تحت رجل ابراہیم، یہاں تک کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جو قول ہے بنائے کعبہ کے لیے کھڑے تھے، تو ان کے پاؤں کے نیچے جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو رکھ دیا، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. مقام ابراہیم کے لحاظ سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ جہاں اب ہے شروع سے ہی یہاں ہے یا پہلے کہیں اور تھا اور پھر اس جگہ پہ رکھا گیا؟ اور پھر ایک یہ ہے کہ اگر اس کا یہی مقام ہے تو کیا ہمیشہ ہی یہی رہا ہے یا کہیں اور بھی منتقل ہوا اور پھر اس جگہ پہ رکھا گیا؟ تو اس سلسلہ کے اندر نوفل بن معاویہ وہ کہتے ہیں رأیت المقام فی عہد عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ملصقم بالبیت،
انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس پتھر کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بالکل اٹیچ پایا، یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں تھا۔ اب تو درمیان میں کافی فاصلہ ہے، یعنی یہ دیوار کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا، یعنی جس طرح حجر اسود لگا ہوا ہے ایسے ہی یہ دیوار کے ساتھ میں نے لگا ہوا دیکھا۔ یہ ان کا قول ہے، لیکن جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے اس کی وہی جگہ ہے جہاں آج موجود ہے، یعنی اگرچہ درمیان میں یہ ہوتا رہا، منتقل اسے کئی بار کیا گیا، یعنی برکت کے حصول کے لیے بھی بادشاہ اس کو منگواتے رہے، اور بھی کئی وجوہ بنی، یعنی جو چوری کا معاملہ ہے یا سیلاب کی وجہ سے جگہ سے ہٹنا، لیکن خصوصی طور پر حصول برکت کے لیے بھی اسے مختلف جو دربار ہیں بادشاہوں کے پہلے ان میں لے جایا گیا، لیکن اس کی جگہ وہی تھی جہاں پھر یعنی جو لے جاتا تھا وہ واپس اسی جگہ پہ لا کے رکھ دیتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہونا اٹیچ وہ کمزور بات ہے، اور یہ جس جگہ پہ ہے یہاں اس کا ہونا اگرچہ درمیان میں انقطاع آتا رہا یہ زیادہ راجح ہے۔ اور پھر اس کے لحاظ سے یہ چیز بھی ہے کہ اصل تو جو بڑا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور اس کے پاس دعا مانگی جائے۔ اور اس کے ضمن میں پھر یہ بھی ہے کہ یعنی اگر کوئی انتظامی گڑبڑ نہ ہوتی ہو تو اس سے تمسو بھی جائز ہے، یعنی حصول برکت کے لیے۔ اب ایک ہے کہ کسی کام کا شرعی ناجائز ہونا، ایک ہے کہ رش کی وجہ سے مشکل ہونا اور اس کی وجہ سے پھر روکنا، یعنی یہ جو سعودی شرطے ہیں وہ جو جس نقطہ نظر سے روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یعنی اس نقطہ نظر میں، تو اس نقطہ نظر پر اس سے روکنا جائز نہیں کہ اس میں برکت ہے اور یہ اس سے تبرک شریعت میں جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب رش بہت زیادہ ہے اور ہر بندہ ہی وہاں رکے تو اس کے سے اگر مسائل بن رہے ہوں تو وہ ایک علیحدہ انتظامی صورتحال ہے، اور اس انتظامی صورتحال کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے طواف میں رکاوٹ نہ ہو، لیکن جو نفس جواز ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے لیے اور نئی دلیل کی کیا ضرورت ہوگی جب آئی جنت سے ہے اور قطعی طور پر ہے۔ تو پھر جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے لگایا ہے سینے سے تو بنی آدم تو پھر ضرور رگڑے گا اپنا سر اور ہاتھ اس کے ساتھ کو حصول برکت کے لیے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ موجودہ یعنی جو وہاں پہ مسلط وہابیت ہے وہ یلا حرام حرام، وہ یعنی اسی پر جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ جب کہ اصل جو ہے اس کا تقدس ہے، اس میں برکت ہے، اور اس برکت کے لحاظ سے جو پہلے ہم دلائل بیان کر چکے ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام نے خود اس سے مس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر خلفاء جو ہیں مختلف ان کے لحاظ سے بھی یہ اخبار مکہ کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پر، یعنی دوسری جلد کا جو صفحہ نمبر 38 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حج المہدی امیر المومنین سنۃ 60 و 100، یعنی 160 ہجری میں مہدی نامی جو امیر المومنین تھے مسلمانوں کے، انہوں نے حج کیا۔ تو جب وہ حج کے لیے آئے تو عبید اللہ بن عثمان بن ابراہیم حجبی، یعنی یہ جو خاندان ہے جن کے پاس کعبے کی چابی ہوتی ہے، اسی خاندان کے فرد عبید اللہ، انہوں نے یہ پیشکش کی امیر المومنین مہدی کو کہ میں آپ کو خصوصی طور پر ایک زیارت کروانا چاہتا ہوں، اور
ایک پیشکش میری ہے خصوصی طور پر، تو جب رش نہیں تھا، فی ساعت خالیۃ، نصف النہار کے وقت جب رش نہیں تھا، تو اس وقت وہ عبید اللہ بن عثمان کہنے لگے جو مہدی کے ساتھ خادم تھا، اذن لی علی امیر المومنین، مجھے امیر المومنین سے ملنے دو، فإن معی شیئا لم يدخل به علی احد قبلہ، کہ میں انہیں ایک ایسی جگہ پہ داخل کرنا چاہتا ہوں جو ان سے پہلے وہاں کوئی نہیں داخل ہوا، یعنی یہ جو قریب کے دور کے لوگ تھے۔ وَهُوَ يَسُرُّ امیر المومنین، تو امیر المومنین کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوں گے جو میں ان کے لیے اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، یہ پھر مہدی سے عبید اللہ نے یہ بتایا کہ میں تجھے مقام ابراہیم اصل دکھانا چاہتا ہوں اور اس جگہ پہ داخل کرنا چاہتا ہوں۔ فَكَشَفَ عَنِ الْمَقَامِ، تو اس وقت جو بھی اوپر کور تھا یا جنگلہ لگا ہوا تھا وہ ہٹا کے خادم کعبہ نے امیر المومنین مہدی کو زیارت کروائی۔ فَسَرَّ بِذَلِكَ، تو مہدی خوش ہوئے، وَتَمَسَّحَ بِهِ، اور اس پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، یعنی مقام ابراہیم پہ، کیونکہ نجدی نہ شرتے تھے نہ شترے تھے، تو وَتَمَسَّحَ بِهِ، اب تمسو کے بعد مہدی صاحب کو یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑی برکت والی چیز ہے، تو برکت کا طریقہ اور بھی اپنانا چاہیے۔ سَكَبَ فِيهِ مَاءً، تو انہوں نے کہا کہ پانی لے آؤ، ظاہر ہے کہ زمزم کا پانی قریب تھا، وہ پانی اس مقام ابراہیم میں جو قدموں کے نشان ہیں وہاں پانی بھرا، ان انگلیوں کے تلووں کے نشانوں میں، سَكَبَ فِيهِ مَاءً ثُمَّ شَرِبَهُ، تو پھر اس کو پیا۔ وابیوں کو کہنا چاہیے پنجابی ہون وال گل ہے تو وہ جو ہاتھ لگانے سے، یعنی اس طرح جو وہاں منظر بنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا، جس طرح وہ پنجاب کا کلی باندر کا کھیل ہے، تو اس طرح وہ سارے ارد گرد جو ہیں وہ لوگوں کو روکنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو انتظامی طور پر تو وہ مسئلہ ہم نے بتا دیا، لیکن اصل جو انہوں نے کفر اسلام کی جنگ بنائی ہوئی ہے کہ یلہ حرام، حاجی حرام، تو اب یہ جو ہے انہوں نے اس میں پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد پانی کو پیا۔ وقال لہ، اور اس کے بعد مہدی جو ہے انہوں نے کہا اخرج، کہ یہ پانی کچھ نکالو بھی، چونکہ برکت، لنگر، تبرک ایسی چیز ہے کہ یہ پھر آگے پھیلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اخرج وارسل الی بعض اہلہ، یہ تبرک پھر میرے گھر والوں کے لیے بھی دو۔ عبید اللہ بن عثمان حجبی تھے، ان کو کہا کہ یہاں پانی ڈال کے کچھ نکالو، اور نکالنے کے بعد ارسل الی بعض اہلہ، کہ میرے فیملی کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بھیجو۔ فشربوا منہ، انہوں نے بھی پیا۔ جب انہوں نے پیا تو وہ خود آ بھی گئے، تمسحوا بھی، تو انہوں نے اچھی طرح وہ تمسو بھی کیا۔ تو اس کے عوض میں پھر مہدی نے بہت زیادہ انعامات اس خادم کعبہ کو دیے کہ تم نے میرے ساتھ بہت اچھا میرا اعزاز کیا اور مجھے یہ موقع دیا۔ تو یہ جو ازرقی نے اخبار مکہ میں لکھا ہے، یہی بات دوسری طرف جو فاقہی کی اخبار مکہ ہے، انہوں نے اپنے عہد میں جو لکھی، امام فاقہی کی، اس کی جلد اول میں بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا، اور اس میں انہوں نے باب قائم کیا، ما تجوز فیہ الیمین بین الرکن والمقام۔ یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ ذکر بعض اہل مکہ ان اشیاخ من المہدی امیر المومنین حج فی سنۃ 60 و 100،
کہ امیر المومنین مہدی سے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اپنے شیوخ کے ذریعے یہ روایت کیا جو اس وقت زندہ تھے کہ انہوں نے 160 ہجری کے اندر حج کیا. فجاءہ عبید اللہ بن عثمان الحجبی، تو امیر المومنین مہدی کے پاس عبید اللہ بن عثمان حجبی آئے. حجبی بے مقام خلیل الرحمن، یعنی وہ پتھر اٹھا کے لے آئے مہدی صاحب کے پاس، خود اٹھا کے. یہ جو میں نے کہا کہ اس طرح منتقل بھی ہوتا رہا، برکت کے حصول کے لیے بادشاہوں کے پاس لے جایا جاتا رہا. فی ساعۃ خالیۃ، اور لا کے کہا کہ وہی باقی سارا جو ہے وہ ذکر ہے. فإن معی شیئا لم يدخل به علی احد قبل وهو یسر امیر المومنین. تو یہاں پر بھی لکھا ہے فسر به المہدی وتمسح به وسکب فیہ ماء ثم شربہ، کہ اس میں پانی ڈالا اور پھر وہ پانی پیا. اور ایسے ہی پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی لیا، اور یہ ہے فامر لہ بجوائز عظیمہ. تو اس کے لیے پھر بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا مہدی نے اس خادم کعبہ کے لیے. اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر حضرت علی بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ موجود ہے. حضرت علی بن حسن، اس میں یہ لکھا ہے تمسح الناس بالمقام ودعوا اللہ تعالی، کہ جب انہوں نے حضرت علی بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے تمسک کیا تو اور بھی بہت سے لوگوں نے تمسک کیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگی اور اللہ کا ذکر کیا. وذاکروا خلیلہ، اور اللہ کے خلیل کو یاد کیا. اور ساتھ یہ دوسرے مقام پر بھی حضرت علی بن حسن کے لحاظ سے یہ لکھا ہے کہ خصوصی طور پر انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا. اور یہاں کی جو تاریخ ہے وہ یعنی 256 ہجری کی ہے. یعنی علی بن حسن نام کی یہ شخصیت، اس میں امام حسن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ مراد نہیں، یعنی بعد میں نسل پاک کے اندر یہ ہستیاں تھیں، کیونکہ 256 ہجری کا زمانہ تھا اور اس وقت بھی حجر اسود کے لحاظ سے اس طرح کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا. تو یہ ہے کہ اصل یعنی اس کی برکت کے لحاظ سے یہ شواہد ہیں. باقی دعا اس کے پاس کرنا وہ تو واضح حکم ہے، اور اس کے لیے بندہ رکا ہوا ہو تو اس کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا. اور ایسے ہی نماز کا خصوصی طور پر اس کے گرد جو ہے وہ اہتمام کرنے کے لیے خصوصی طور پر شریعت میں حکم دیا گیا ہے. حضرت حسن بصری نے یہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں روئے زمین پر جن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انہوں نے وہ بڑی بڑی 15 جگہ لکھی ہیں. تو ان کے اندر جو ہے خصوصی طور پر الدعاء خلف المقام مستجاب، کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگے، یعنی مقام ابراہیم دعا مانگنے والے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو تو اس جگہ جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی دیگر بھی بہت سے ائمہ نے قبولیت دعا کے لحاظ سے جن مقاموں کا ذکر کیا ہے ان میں اس جگہ کا بھی ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے. یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا مقام ابراہیم کا، جو اسلام کی سربلندی کی علامت ہے، اس امت کی عظمت کی علامت ہے، اور پھر اہل سنت کے عقیدہ کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس جگہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور
اسی پر ہی میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں. جو دعائیہ اشعار ہیں: چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ، خدایا تو سن لے دعائے مدینہ. چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ، خدایا تو سن لے دعائے مدینہ. یہی ورد جاری ہے میری زباں پر، مدینہ مدینہ صدائے مدینہ. نہیں مدعا کوئی دارا و جم سے، ہے کافی کہ ہوں میں گدائے مدینہ. نہیں بھاتی آصف کو پیرس کی گلیاں، نہیں دیکھتا کچھ سوائے مدینہ. چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ، خدایا تو سن لے دعائے مدینہ. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.